أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چلیں اب یہ کون سی تختی پڑھ رہے ہیں؟ 10. یہ کون سی تختی ہے؟ سکون والی. سکون کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم. جزم کیسی ہوتی ہے؟ یہ تھوڑی سی مڑی ہوئی چھوٹے دال کی طرح. تو یہ دال جو جزم ہوتی ہے یہ جزم کیا کہتی ہے؟ پچھلی حرکت کے ساتھ جوڑ دو. تو یہ جزم کیا کہتی ہے؟ کیونکہ میرے پاس اپنی حرکت میں سکون میں ہوں تو مجھے جوڑ دو. چلیں اب آپ نے پڑھا تھا حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ ان کے اوپر جب کیا آئے گا؟ جزم. تو ان کو کیا کرنا ہے؟ قلقلہ. قلقلہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا لچکدار بنا کے، تھوڑا سا ویبریشن کے ساتھ، تھوڑا سا نرم کر کے، تھوڑا سا نرم کر کے. اور ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہوگا تو پھر اس کو قلقلہ، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فوراً، فٹافٹ. ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہوگا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فوراً پڑھنا ہے اور ساتھ ہی آواز کو فوراً بند کر دینا ہے. لچکدار ویبریشن والی آواز نہیں بنانی، سختی والی آواز رکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ اب ہم جیم سے پڑھیں گے. آج ہمارا سبق کہاں سے ہے؟ دیکھیں پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ الف کے اوپر زبر آ گئی ہے تو وہ کیا بن گیا؟ حمزہ. اور جب ہم اس کی زبر پڑھنے لگے جیم کی جزم کیا کہتی؟ مجھے بھی جوڑو. پھر ہم نے کہا حمزہ، پھر اس کے بعد جیم، پھر زبر، تو یہ جڑ گئی. حمزہ جیم زبر اج، اج. حمزہ جیم زیر اج، اج. حمزہ جیم پیش اج. اب تینوں کو اکٹھا پڑھیں گے اور تینوں میں جیم جزم والا ہے تو تینوں میں جیم کو کیا کرنا ہے؟ قلقلہ. اج اج اج، اج اج اج. اب آگے ہم پڑھنے لگیں گے حمزہ تو ہا کی جزم کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھی. پھر ہم ہا گلے سے آواز نکال کے اس کو بھی جوڑیں گے. اور یہ حروف قلقلہ میں ہے تو اس کو قلقلہ ویبریشن والا لچکدار، اس کو نرم آواز میں، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ سختی سے. حمزہ ہا زبر آہ، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اوہ، آہ اح اوہ، آہ اح اوہ. اب آگے خا ہے تو خا جب بھی آتا ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ خا جب بھی آئے گا قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ خا رنگین میں کلر ہوگا گرین،
اور رنگین کے علاوہ میں ہم نے خود ہی موٹا کر دینا ہے، تو ہمیں یاد ہونا چاہیے خا کو موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، خا کو۔ تو آپ دیکھیں حمزہ خو زبر اخ، حمزہ خو زیر اخ، حمزہ خو پیش اخ، اخ اخ اخ، شاباش۔ اب آگے دیکھیں دال ہے، دال حروف قلقلہ میں تھا، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نرم کر کے، لچکدار، آواز میں کیا ہوگی؟ تھوڑی سی لچک۔ تو حمزہ دال، حمزہ پڑھنے لگے، دال کی جزم کیا کہنے لگی؟ پھر ہم نے جوڑ دیا حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، اد اد اد۔ اب ہم آگے پڑھیں گے تو دال کے اوپر جب ایک نقطہ آ جاتا ہے، ایک ڈاٹ آ جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دال۔ اور یہ دال والے دال میں کیا کرتے ہیں؟ سیٹی کو بند کرتے ہیں، سیٹی کو اور کیسے بند کرتے ہیں؟ جی، سا اور زال، سا پڑھیں گے تو بھی زبان اوپر لگائیں گے، زال پڑھیں گے تو بھی زبان، تاکہ سیٹی کا ساؤنڈ، سیٹی کی آواز نہ آئے، بند ہو جائے۔ تو ہم پڑھیں گے حمزہ زال زبر اد، حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے نا، تو اس لیے اس کو نرم بھی فوراً آواز کو بند کر دینا ہے۔ حمزہ زال زیر اد، حمزہ زال پیش اد، از اد اد، اد اد اد۔ ہاں، اس میں زال کی آواز دینی ہے لیکن زبان اوپر لگا کے، سیٹی کی آواز بند ہو جائے۔ جیسے آگے سا پڑھیں گے اس میں سیٹی کی آواز دینی ہے، ویسے اس کو نہیں پڑھنا، دونوں میں فرق رکھنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ نے پڑھا تھا کہ را یہ گرین ہوتا ہے، لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا۔ جب اس کا تعلق زبر سے ہو یا اس کا تعلق پیش سے ہو تو پھر یہ موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، جب اس کا تعلق زیر سے ہو پھر اس کو باریک آواز میں۔ کون سی آواز میں؟ پتلی پتلی۔ کون سی آواز؟ ہاں، پتلی پتلی آواز، باریک آواز میں۔ تو اس میں دیکھیں پہلے را جو زبر کے ساتھ ہیں تو اس کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور پھر بعد میں جو را زیر کے ساتھ ہے تو اس کو ہم پتلی سی باریک سی آواز میں پڑھیں گے۔ پھر آگے جو را پیش والا ہے پھر ہم اس کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ خا جو ہے یا دوسرے موٹے حروف جو ہیں وہ ہر وقت موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ را جو ہے اس کو جب زیر کے ساتھ ہو پھر موٹا نہیں پڑھتے، زبر اور پیش کے ساتھ ہو تو موٹا پڑھتے ہیں، زیر کے ساتھ را ہوا کرتا ہے تو پھر وہ موٹا نہیں پڑھا جاتا، نارمل پڑھا جاتا ہے، یا کہہ لو پتلی آواز میں، باریک آواز میں۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ حمزہ را زبر اور،
حمزہ را زیر ات، ات، حمزہ را پیش ار، اور ات، اور، اور ات، اور۔ ہم آگے پڑھیں گے، زا سیٹی والا ہے، حمزہ زا زبر از، اس میں سیٹی دینی ہے لیکن اس کو قلقلہ، کیونکہ حروف قلقلہ میں حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ یہ ان میں نہیں ہے، تو اس میں سیٹی تو دیں گے لیکن قلقلہ نہیں کریں گے۔ ہاں، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش اس، از از از، از از از۔ تیسرا کلمہ سنائیں۔ اب آگے پڑھیں چوتھا کلمہ توحید۔ توحید معنی اکیلا، اکیلے کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی ایک ہی، ہمارا اللہ ایک اللہ ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا اللہ، ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں سب کچھ دینے والا، ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک ہے، ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے، اللہ اونلی ون۔ ٹھیک ہے، تو توحید معنی کیا ہوتا ہے؟ اکیلا، اونلی ون، ہمارا اللہ شاباش۔ تو یہ معنی بھی پڑھا کریں، معنی کا مطلب بھی ذہن میں رکھا کریں اور آگے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت، ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر،
शाबाश, इसको याद करना है। जो याद करते हैं वो फिर सारी ज़िंदगी पढ़ते हैं, जो याद नहीं करते फिर वो नहीं पढ़ते। तो अल्लाह ताला हमें हमेशा पढ़ने की तौफीक दे। आमीन।